بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرد کی پسلی سے عورت کو بنانے کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کو تخلیق فرشتوں کے لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے۔ یہ زمین کے لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کا وہ منکوہا کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے۔ ان نازک حصوں کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے ہی یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز، کیسے عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل علیہ السلام، کیا عجیب دیکھا؟ آج تم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم کی دروگا کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے، باہر تشریف لائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم میں گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے
اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا